میں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استاذ محترم ہمارے محسن ہمارے مربی مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیٹے حضرت مولانا عبید الرحمن ظفر صاحب خطیب جامعہ مسجد خالد بن ولید وہاڑی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم۔ آج کا یہ عظیم الشان تاریخی اجتماع جو کہ استحکام پاکستان سے معنون ہے اور جس کا انعقاد ہمارے اس عظیم دینی ادارے کے اندر یعنی جامعہ خالد بن ولید میں ہو رہا ہے، اس کے انعقاد پر ہمیں قلبی مسرت ہوئی ہے اور ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اس لیے کہ آپ اس جامعہ میں تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس جامعہ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے یہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی اس دینی درسگاہ سے اپنی وابستگی اور اس دینی ادارے سے والہانہ عقیدت کا جو مظاہرہ کیا ہے، ہماری اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ استحکام پاکستان استحکام مدارس سے وابستہ ہے، کیونکہ جیسے ہی ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہماری مسلح افواج کا کردار بلکہ کلیدی کردار ہر دور میں ہر وقت اور ہر آن اور لمحے رہا ہے، ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے یہ ملک پاکستان، یہ وطن عزیز کے لیے اگر کسی نے اپنی قربانی کا فریضہ ادا کیا ہے اور اگر وہ کر رہے ہیں تو اس وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے الحمدللہ اگر یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں تو مدارس دینی ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے یہ فرائض ادا کرتے رہیں گے۔ دشمنان نے وطن عزیز نے اپنی ہر کوشش اس وطن عزیز کے خلاف، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہر دور کے اندر وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے نشان ہدف سمجھ رکھا ہے اور جو کوشش جاری ہے اور کوشش آگے کرتے بھی رہیں گے۔ ہمارا یہ عزم ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وطن عزیز کی جو مسلح افواج پاکستان ہے ان کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے جب بھی ان مسلح افواج کو ہماری ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ یہ مدارس دینیہ کے علماء، یہ صلحاء، یہ اتقیاء، یہ اکابر، یہ علماء کی جماعت، یہ مدارس دینیہ کے طلباء مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ مدارس الحمدللہ یہ قیامت تک رہیں گے، مساجد قیامت تک رہیں گی، اس میں پڑھنے والے بھی رہیں گے، پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے، دین کی خدمت کرنے والے بھی رہیں گے اور الحمدللہ ہماری اس وطن عزیز کے اندر ہماری یہ جد و جہد جو حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں جو جاری ہے، یہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ ہم ان قائد جمعیت کے ساتھ رہ کر ہم الحمدللہ ان کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے ہم قائد جمعیت کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آپ قائد جمعیت کا ساتھ دیں گے یہ نہیں بلند آواز سے اور بلند ہاتھ کر کے آپ یہ ہمیں باور کریں اور ملت اسلامیہ سے
تعلق رکھنے والے ہر مرد کو یہ دکھائیں، ہر فرد کو یہ بتائیں، ہر بوڑھے کو یہ بتائیں، ہر شخص کو یہ بتائیں کہ ہم الحمدللہ قائد جمعیت کے ساتھ ہیں۔ قائد جمعیت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ یہ مدارس باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ قائد جمعیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت قائد جمعیت جو فقط قائد جمعیت ہی نہیں بلکہ قائد ختم نبوت بھی ہے، قائد مدارس دینیہ بھی ہے، قائد سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان بھی ہے، جو قائد ملت اسلامیہ بھی ہے، قائد امت مسلمہ بھی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مدارس کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو قائد جمعیت اس میدان میں نظر آتے ہیں، مساجد کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو قائد جمعیت اس میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں، فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو قائد جمعیت اس میدان میں نظر آتے ہیں، مدارس کا معاملہ پیش آتا ہے تو یہی قائد جمعیت ہمارے اس میدان میں نظر آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت اور قائد ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ عطوفت تا دیر سلامت با کرامت رکھے اور اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر وقت ہر آن اور ہر لمحے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، عزائم جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔